آج ویو 360 میں پاکستان میں افغان تارکین وطن کے لیے جگہ تنگ، اسلام آباد واپس نہ جانے والے لاکھوں افغانوں کے لیے کیا پالیسی اختیار کرے گا، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں رہنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو حکومت پاکستان کی طرف سے رضاکارانہ طور پر ملک چھوڑنے کے لیے دی گئی مہلت کل ختم ہو گئی۔ پاکستان کے نگراں وفاقی وزیر داخلہ کے مطابق 1 نومبر کے بعد رضاکارانہ طور پر پاکستان نہ چھوڑنے والے غیر ملکی تارکین وطن کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اگرچہ حکومت کے مطابق اس کی کارروائی تمام غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ہے، پاکستان میں تارکین وطن کی اکثریت افغانوں کی ہے اور حکومت ان پر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام بھی لگا چکی ہے۔ 40 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین اور تارکین وطن پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان کے مطابق ان میں سے 17 لاکھ غیر قانونی ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران 2 لاکھ افغان رضاکارانہ طور پر افغانستان واپس لوٹ چکے ہیں۔ تاہم افغان تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد پاکستان چھوڑ کر افغانستان نہیں جانا چاہتی۔ یہ افغان واپس کیوں نہیں جانا چاہتے اور پاکستان پر ان تارکین وطن کو نکالنے پر تنقید کیوں ہو رہی ہے، آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے اسلام آباد کے اس فیصلے کے حوالے سے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ پاکستان کی خود مختاری اور بین الاقوامی اصولوں کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ ادھر ہیومن رائٹس واچ نے کل اپنے بیان میں کہا کہ پاکستانی حکومت پناہ کے حصول کے منتظر غیر قانونی افغانوں کو ڈرا دھمکا کر افغانستان جانے پر مجبور کر رہی ہے۔ دوسری طرف افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق افغانستان کے سپریم لیڈر نے افغان شہریوں کو نکالنے کے عمل کو تمام روایات کے خلاف قرار دیا ہے۔ پاکستان حکام کے مطابق افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے لیے مجموعی طور پر 8 کراسنگ پوائنٹس استعمال کیے جائیں گے۔ 4 کراسنگ پوائنٹس بلوچستان سے اور 4 خیبر پختونخوا میں افغان سرحد سے متصل علاقوں میں ہیں۔ ان میں سے ایک خیبر پختونخوا میں تورخم کا کراسنگ پوائنٹ بھی ہے۔ وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا اس سرحدی گزرگاہ کے علاقے میں گئے اور ہمیں دکھا رہے ہیں کہ وہاں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ افغان مہاجرین کی آج وطن واپسی کا آخری دن ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، جس کا آج آخری دن ہے، اور اس موقع پر ابھی ہم اس وقت موجود ہیں لنڈی کوتل کے مقام پر، جہاں پر پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک ہولڈنگ ایریا بنایا ہے، کیونکہ اس وقت پشاور سے لے کر تورخم بارڈر تک جو سڑک کے دونوں طرف گاڑیوں کی بڑی تعداد موجود ہے، ہزاروں کی تعداد میں یہ گاڑیاں ہیں، اور افغان مہاجرین اپنے وطن واپس جانے کے لیے اس سڑک سے گزر کے جا رہے ہیں۔ ان تمام اس ٹریفک کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ہولڈنگ ایریا یہاں پر لنڈی کوتل میں بنایا گیا ہے، اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں، جن میں کئی لاکھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کی یہاں پر مکمل سکیننگ کرنے کے بعد نادرا کی یہاں پر 10 موبائل وینز جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں، اور ان موبائل وینز میں تمام افراد کا جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، ان کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں، اور ان کو اس کے بعد یہاں سے تورخم بارڈر کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ تورخم بارڈر کے اوپر بھی وہاں پر ان کو ایک بار پھر دوبارہ سے چیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ افغانستان میں داخل ہوتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ کہ بہت بڑی تعداد میں افغان مہاجرین ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، جو پشاور سے لے کر تورخم کے بارڈر تک جب ہم آئے تو ہمیں ہر طرف گاڑیاں تھیں وہ نظر آ رہی تھی۔ یہ ہولڈنگ ایریا یہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں مختلف ٹرکس جو ہیں وہ ہمیں موجود ہیں، جن میں یہ افغان مہاجرین اپنا تمام ساز و سامان لے کر اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس عمل کی جو ہے مکمل طور پر ان کو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے، کوئی بھی یہاں پہ کیمپ لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کوئی ہولڈنگ ایریا صرف اور صرف اس لیے ہے کہ یہاں پر کچھ دیر کے لیے رکے، سڑک کے اوپر ٹریفک جو ہے وہ جیم نہ ہو، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ سے آگے روانہ کر دیا جائے گا۔ تو اب تک کی جو صورتحال ہے کہ یہاں پر کئی ہزار جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر تورخم بارڈر کی طرف روانہ کی جا رہی ہیں، اور امکان یہ ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ افراد کو جو ہے وہ افغانستان بھجوایا جا سکے گا، لیکن یہ عمل جتنے لوگ اس وقت یہاں پر روڈز پہ موجود ہیں ممکن نہیں ہے کہ یہ تمام کے تمام بارڈر کراس کر سکے، تو امکان یہ ہے کہ یہ پروسیس کل کے دن بھی جاری رہے گا۔ ملک کے مختلف حصوں سے، مختلف علاقوں سے آنے والے افغان مہاجرین کے قافلے ان کی ابھی بھی اس علاقے میں آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ آصف نے کل یہ سٹینڈ اپ ریکارڈ کیا، وہاں پہ وہ کل اس علاقے میں موجود تھے اور جو صورتحال تھی اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے۔ اس وقت وائس آف امریکہ کے مرتضیٰ ظاہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ چمن میں کیا صورتحال ہے۔ مرتضیٰ، چمن بارڈر سے واپس جانے والے تارکین وطن کی کیا صورتحال ہے؟ کتنے لوگ جا چکے اب تک یہاں سے؟
جی بالکل، جو صوبائی نگران وزیر اطلاعات ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے بتایا کہ اب تک جو رضاکارانہ طور پر غیر ملکی جو تارکین وطن ہے جن میں افغان باشندے ہیں ان کی تعداد 35,000 کے قریب ہے جو رضاکارانہ طور پر چمن جو کراسنگ پوائنٹ ہے وہاں سے جو ہے وہ افغانستان جا چکے ہیں. اس کے علاوہ آج جو مہلت دی گئی تھی حکومت کی جانب سے وہ ختم ہوا ڈیڈ لائن, اور جو کوئٹہ اور اس کے علاوہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 6 ہولڈنگ پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں پر ان تارکین وطن کو جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی, کریک ڈاؤن ہوگا اور اس کے بعد وہاں پر انہیں ان ہولڈنگ سینٹرز میں لایا جائے گا. آج صبح جب ہم کوئٹہ کے ایک ہولڈنگ سینٹر گئے تو وہاں پر فی الوقت تو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ تارکین وطن کو نہیں لایا گیا تھا, لیکن حکام کا یہ کہنا تھا کہ آج شام تک یہ سلسلہ شروع ہوگا اور کل جو ہے یہ بڑی تعداد میں وہاں پر جو ہے جو تارکین وطن ہے غیر قانونی وہ موجود ہوں گے, اور اس کے بعد ایک دن وہاں ان کو رکھنے کے بعد چمن روانہ کیا جائے گا. اور اس وقت مہلت ختم ہونے کے بعد جو بلوچستان میں غیر قانونی تارکین وطن تھے ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے صرف ہولڈنگ سینٹرز کی حد تک محدود ہے یا اس کے علاوہ بھی صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی اعلان کیا گیا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل, گزشتہ ایک ہفتے سے مسلسل صوبائی حکومت کی جانب سے متعدد بار پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. جب مہلت ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد مکمل طور پر کریک ڈاؤن ہوگا اور تمام وہ افراد جن کا تعلق افغانستان سے ہے, ایران سے ہے یا کسی بھی ملک سے ہے اور وہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں انہیں گرفتار کیا جائے گا اور گرفتاری کے بعد FIA کے حوالے کیا جائے گا اور اس کے بعد ہولڈنگ سینٹر میں ان کو لا کر ان کے جو بایو میٹرکس ہیں وہ کر کے انہیں ملک سے ملک بدر کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جو چمن میں صورتحال ہے اس وقت. اس حوالے سے پاکستان کا موقف کیا ہے وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں وہاں سے اپڈیٹ کرنے کا. کیا پاکستان انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر افغان تارکین وطن کو کوئی سہولت دینے کو تیار ہوگا, اور جو افغان اب تک پاکستان چھوڑ کر نہیں جا سکے ان کے بارے میں پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی؟ اس بارے میں بات کرتے ہیں. اس وقت ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں نگراں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر فیروز جمال. بیرسٹر, پاکستان کے تارکین وطن کو نکالنے کے اعلان کے بعد ہزاروں افغان واپس تو جا چکے لیکن ابھی لاکھوں باقی ہیں, ان کے لیے پاکستان کی اب کیا پالیسی ہے؟ بیکاز اتنا بڑا کریک ڈاؤن پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے کرنے کی. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو فار ہمارا موقف جاننے کی آپ نے کوشش کی. ابھی تک جو لاسٹ نائٹ 1,04,000 جو ہے وہ لوگ اپنے وطن جو ہے وہ واپس جا چکے ہیں, اور آج کے دن میں جو ہے آن ایوریج, اور یہ ہمارا ڈیٹا ہر روز رات کو ہم اس کو کلیکٹ کرتے ہیں, تو آن ایوریج جو ہے یہ تقریباً 15,000 to 18,000 جو ہے وہ لوگ ڈیلی یہاں سے وہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو تھوڑا وضاحت اس کی کرتے چلیں کہ ہم نے مختص کیے ہوئے ہیں ڈفرینٹ ڈیز. آج فار ایگزامپل جو ہے واز اے ڈے فار اسلام آباد, گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر. تو وہ جو لوگ ہیں ان کو آج ہم نے یہاں سے جو ہے وہ تھرو نادرا, اور ہم نے 2 پوائنٹس بنائے کہ وہ جو انفلکس ہے لوگوں کا وہ کم ہو. اس کے علاوہ جو ہے نیکسٹ جو ہوگے 2 days that will be dedicated just to Punjab, and then after that 3 دن جو ہوں گے وہ خیبر پختونخوا کے ہوں گے. تو اور یہ سائملٹینیس پروسیس اس وقت چل رہا ہے. ایک طرف جو ہیں وہ لوگ ہیں جو والنٹیرلی یہاں سے وہ خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ جا رہے ہیں, ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, جس طرح وہ پہلے جا رہے تھے اسی طریقے سے جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ جائیں گے. اور دوسرا جو سائملٹینیس جو سیکنڈ جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فار ایگزامپل یہاں پہ انلیگل طریقے سے رہ رہے ہیں, جن کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, تو ان لوگوں کے لیے ہم نے کیمپس بنائے ہیں کہ وہاں پہ وہ لائے جاتے ہیں, ان کی پروسیسنگ ہوتی ہے. 3 پوائنٹس ہیں ہمارے, ایک ہری پور میں ہے, ایک پشاور میں ہے, ایک لنڈی کوتل میں ہے. دونوں پروسیس جو ہے یہ سائملٹینیسلی جو ہے اس وقت ہمارے چل رہے ہیں جی.
بیرسٹر ایک چیز جب سے ان تارکین وطن کو نکالنے کا اعلان ہوا ہے تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان یہ دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہا ہے طالبان حکومت پہ یا افغان طالبان پہ. کیا کوئی نتیجہ نکلا اس کا؟ افغان طالبان کی طرف سے کوئی لچک دکھائی گئی اپنے موقف میں؟ پاکستان کی ڈیمانڈز کے بدلے میں کچھ ہوا اب تک؟ دیکھیں، میں آپ کو ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہر ملک کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، جس ان قوانین کے تحت جو ہے وہ وہاں پہ سٹیزنز رہتے ہیں. اور وہاں پہ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ دیکھیں کہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ رجسٹرڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پتہ ہوتا ہے. اب ہمارا جو والدین فرض ہے ایز اے گورنمنٹ وہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کا مانو جان کا تحفظ کرنا اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو ہے وہ ہر قیمت انشاءاللہ برقرار رکھنا. تو جب لوگ آپ کے پاس آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہوں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ انلیگل طریقے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسالے یہ چلے جائیں اپنے ملکوں کو واپس، ہو جس ملک کے بھی ہوں، افغانستان کے ہوں، افریقہ کے ہوں، امریکہ کے ہوں، یورپ کے ہوں، جہاں کے بھی ہوں، اپنے ملکوں کو یہ واپس جائیں، وہاں پہ یہ پاسپورٹ بنائیں. ہمارے وہاں پہ ویزاز ایمبیسیز موجود ہیں اور وہ وہاں پہ ویزا لگا کے اگلے دن بے شک واپس آ جائے. لیکن بیرسٹر میرا سوال یہ ہے کہ رہتے ہوئے جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کی گورنمنٹ نے اعلان کر دیا اور یہ آج سے افغان تارکین وطن جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں رہ رہے. 17 لاکھ اگر پاکستان نے ڈیٹا جمع کیا ہے کہ موجود ہیں، تو یہ آل آف اے سڈن کیوں ہوا؟ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ طالبان پہ پریشر ڈالنے کی افغان طالبان پہ کوشش ہو رہی تھی، اس میں کوئی نتیجہ نکل سکا اب تک؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا یہ کافی پہلے مثالیں ہو جانا چاہیے تھا. آج ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں، آج جو ہمارے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے فار ایگزامپل، تو جہاں پہ گورنمنٹ کی اس وقت بالکل زیرو ٹالرنس ٹورڈز اینٹی اسمگلنگ، یہ جو انلیگل امیگرینٹس، یہ جو معاملات ہیں، اب دیکھیں نا ہماری اکانومی کا جو حشر ہو گیا ہے فار ایگزامپل، جو ہمارے ملک کا ہو گیا ہے، جس طریقے سے یہ سارے پوائنٹس جو ہیں، یہ سارے پوائنٹس ہم ہر طرف سے سن چکے ہیں. میں صرف آپ یہ تنقید کا جواب چاہ رہا تھا، لیکن آپ اس کو اگر اوائڈ کر رہے ہیں تو ایسے تمام افراد. جی میں طالبان پہ جو پریشر کی بات ہو رہی تھی کہ ایک تنقید یہ تھی کہ طالبان پہ پریشر ڈال کے پاکستان کچھ اچیو کرنا چاہ رہا ہے، کچھ نکلا اس میں سے؟ دیکھیں، جو انٹرم گورنمنٹ ہے افغانستان کی، اس کی اپنی بقا بھی اس میں ہے کہ وہ بھی جو ہے اس طریقے کے جو سٹیپس ہے وہ لے اور یہ مینس جو ہے اس کو ونس اینڈ فار آل جو ہے وہ ختم کیا جائے. اب ہماری حکومت جو ہے وہ تو پرعزم ہے کہ بالکل ان چیزوں کو وہ ہینڈز آن جو ہے ہماری حکومت، ہماری افواج پاکستان، ہمارے ادارے سب جو ہیں وہ ون پیج پہ ہیں. افغان حکومت، انٹرم حکومت کی اپنی بقا جو ہے وہ بھی اسی میں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ وہ اسی طرح کے سٹیپس لیں؟ ایک لاسٹ پہ مجھے چیز بتائیے گا کہ طالبان حکومت کے آنے کے بعد جو لوگ پاکستان میں آئے، ان میں سے غیر سرکاری تنظیموں، ہیومن رائٹس اور صحافتی اداروں کے ساتھ منسلک افغان جو ہیں وہ اپنی زندگی کو خطرہ سمجھتے ہیں ادھر، انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کوئی سہولت دی جائے گی؟ بالکل، جو جن کو ایسے مسائل ہیں یا جن کو ایسے وہ ہیں، تو پچھلے دنوں جو یہاں پہ ہمارا ایک ڈیسیجن ہوا تھا کہ ایسے کوئی سنگرز تھے اور ایسے کوئی لوگ تھے جن کو جان کا وہاں پہ خطرہ ہے، اور وہ دیکھیں وہ جس کسی ملک کے بھی ہو سکتے ہیں. یہ پولیٹیکل اسائلم ہو گیا، یہ جان کا خطرہ ہو گیا، تو یہ قوانین دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے. تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، اور ہم پوری فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں لوگوں کی، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. ہم کسی کو وہ نہیں کر رہے ہیں، نہ جبر سے نہ زور سے، والنٹیرلی یہ لوگ خود جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم ان کو مثالیں آپ دیکھیں کہ ٹی وی چینلز آزاد ہیں، میڈیا آزاد ہے، آپ دیکھ لیں کہیں پہ پاکستان گورنمنٹ نے کسی قسم کا ایسا اقدام اٹھایا ہو، اور جہاں پہ کسی کو ایسے خطرات موجود ہیں تو وہ پوری دنیا میں اس کے قوانین ہیں. ہم پاکستان حکومت ایسا کسی کو وہ نہیں کرے گی کہ وہاں پہ جا کے اور ان کو مثالیں جان اور مال کا ویسے نہیں نکالا جائے گا. بہت بہت شکریہ بیرسٹر فیروز جمال، آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ ہمیں پاکستان کا جو موقف ہے اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. تھینک یو.
جو افغان پاکستان سے نہیں جانا چاہتے ان کی ایک بڑی تعداد کہتی ہے کہ انہیں افغانستان میں اپنی جان کے خطرات لاحق ہیں۔ مرتضی ظاہری نے ایک ایسے ہی افغان باشندے سے بات کی جن کا تعلق افغانستان کی ہزارہ کمیونٹی سے ہے۔ انہوں نے سیکیورٹی کے خدشے کے پیش نظر ہم سے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی تھی، جس کی وجہ سے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کا چہرہ نہیں دکھا رہے اور نہ ہی ان کا نام ظاہر کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ افغانستان میں یا تو مجھے مار دیا جائے گا یا قید میں ڈالا جائے گا۔ وہاں نہ مجھے آزادی ہوگی اور نہ ہی قید میں میرے کوئی حقوق ہوں گے۔ بس یہ دو چیزیں وہاں میرا انتظار کر رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خواتین کی تعلیم، نسل کشی کے خاتمے اور مذہبی آزادی کے لیے آواز بلند کی تھی۔ 2 سال پہلے جب افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت آئی تو میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان میں پناہ حاصل کرنے یہاں کوئٹہ آ گیا۔ افغانستان میں 200 سال سے ہماری قوم کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور ہماری قوم نسبتاً پاکستان میں خود کو افغانستان سے زیادہ محفوظ تصور کرتی ہے، اس لیے میں بھی یہاں پناہ لینے آیا تھا۔ جب طالبان نے افغانستان میں حکومت سنبھالی تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم قانونی طور پر ویزا لے کر پاکستان آتے، ہمیں فوری طور پر یہاں غیر قانونی طور پر ہی آنا پڑا۔ پناہ گزینوں کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، ہمیں بھی شروع میں بے روزگاری، معاشی اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف وہ افغان پناہ گزین ہیں جنہیں افغانستان میں کسی جانی اور مالی نقصان کا خدشہ نہیں ہے، ایسے افراد کی شرح 90% ہے، مگر 10% لوگ ایسے ہیں جنہیں افغانستان میں جان کا خطرہ ہے۔ میری حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ سے اپیل ہے کہ ایسے افراد کو ملک سے نکالنے کے بجائے انہیں پناہ دی جائے۔ بیرسٹر فیروز جمال جس طرح سے ابھی کچھ دیر پہلے جب ہم سے بات کر رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ ایسے کسی بھی افغان شہری کو یا افغان تارک وطن کو یا کسی بھی تارک وطن کو جس کو اپنی جان کا کوئی خطرہ ہو اس کو پاکستان سے نہیں نکالا جائے گا، اور خاص طور پہ انہوں نے حوالہ دیا کہ جس طرح سے پاکستان میں میڈیا آزاد ہے تو پاکستان میں ایسی کوئی بھی چیز اگر رپورٹ ہوتی ہے تو پاکستان میں اس کو ایڈریس کیا جائے گا، اور اگر وہ رپورٹ ہوتی ہے تو اس کو مینشن کیا جائے ان کے ساتھ۔ تو جس طرح سے پاکستان کا اب تک کا موقف آیا ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے ہولڈنگ کیمپس بنائے جا رہے ہیں جو کچھ دیر پہلے ہمیں عاصم علی رانا بھی بتا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرتضی ظاہری بھی چمن کے بارڈر پہ بتا رہے تھے کہ جو ہولڈنگ کیمپس بنائے جائیں گے، جو تقریباً 17 لاکھ کا نمبر اگر پاکستان کی طرف سے دیا گیا تھا، اور اوریجنلی کے غیر قانونی تارکین وطن ہیں اور خاص طور پہ افغان شہری جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں، اگر ان کو نکالنے کا جو ہے وہ بندوبست کرنے کا پلان ہے، اور اس وقت جو ہے وہ پورا پلان اس کے اکارڈنگلی چل رہا ہے، تو اگر اب تک 60,000 افغان حکومت کہتی ہے، افغان طالبان حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ 60,000 افغان جو ہیں وہ واپس افغانستان میں آئے ہیں، لیکن اگر ہم پاکستان کی حکومت کے نمبرز دیکھتے ہیں تو اس میں تقریباً 1 لاکھ سے کچھ زیادہ نمبر جو ہے وہ ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ جتنا دوسرا گیپ ہے ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا، اس حوالے سے ہم آنے والے پروگرامز میں بھی ڈفرینٹ ورژنس لاتے رہیں گے اور سرکاری موقف لینے کی ضرور کوشش کریں گے۔ لیکن پاکستان میں جن غیر ملکی شہریوں کو واپس بھیجنے کا اعلان کیا تھا ان میں بڑی تعداد جو ہے وہ افغانوں کی ہے۔ اگست 2021 میں طالبان کے کابل کا اقتدار سنبھالنے کے بعد سے مختلف اعداد و شمار کے مطابق 6 لاکھ سے زائد افغان شہری پاکستان منتقل ہوئے۔ ان میں سے عام شہریوں کے علاوہ غیر سرکاری تنظیموں، ہیومن رائٹس اور صحافتی اداروں کے ساتھ منسلک افغان بھی شامل تھے۔ اس وقت پاکستان میں پناہ لیے ہوئے صحافیوں میں سے کچھ سے وائس آف امریکہ نے بات کی، جن کے مطابق ان کی افغانستان واپسی کا مطلب ان کی جان کو خطرے میں ڈالنا ہوگا۔ نظر الاسلام کی رپورٹ۔ میری کچھ 2 رپورٹس ہیں کہ طالبان اور داعش کے خلاف ہے، کچھ بہت شارٹ رپورٹ ہے، میں نے شوز بنایا تو وہ بھی میرے پاس ہے، لیکن جو میں کام کر رہی تھی، میرے کام وہاں تھی، مجھے اس طرح لگ رہی ہے کہ میں وہاں آگے نہیں جا سکتی، مطلب اگر میں جاؤں تو شاید میں وہاں سکون پہ نہیں رہ پاتی، یہ میری پرابلم ہے۔
اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار حاصل کرنے کے بعد کابل کی رہائشی فرشتہ عزیزی اس سوچ کے ساتھ پاکستان منتقل ہوئی کہ یہاں روزگار کے ساتھ ایک محفوظ زندگی گزار سکیں گی. تاہم پاکستانی حکومت کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کو بے دخل کرنے کے اعلان اور ان کے خلاف کارروائی کے بعد اب انہیں ایسا ممکن ہوتا نہیں دکھائی دیتا. میں نیند میں تھی, 1 بجے رات تھی, میں نیند میں تھی, اچانک دروازہ دستک ہو گئی بہت زور سے. کہا کہ میں پولیس ہوں, اپنے پیر سے زور سے مار رہی تھی میرے دروازے کو. تو میں نے کہا 1 منٹ میں آ رہی ہوں. پھر انہوں نے پھر سے دروازہ مارا, میرے پڑوس کو بھی مارا, سارے پڑوس کو تنگ کیا. تو اچانک دروازہ ٹوٹ گئی. میں نے کہا بابا 1 منٹ صبر کرو, میں اپنا دوپٹہ پہنوں پھر آپ کے سامنے آ جاتی ہوں. فوراً میں نے اپنے دوپٹہ پہننے کی کوشش کی تو دروازہ کھولا, اچانک پولیس آ گئی گھر میں. کیا ہوا, کیا کہا کہ ہمیں آفر ملا ہے کہ یہ اس گھر کو تلاشی کر لو. ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں 250 کے قریب افغان صحافی رہائش پذیر ہیں. ان صحافیوں کے مطابق پاکستان میں سیکیورٹی کے علاوہ دیگر چیلنجز سے بھی وہ نبرت آزما ہیں. یہاں بھی مجھے 2 دفعہ ٹیلی فون کے ذریعے دھمکیاں دی جا چکی ہیں. کیوں؟ میرا قصور یہ ہے کہ میں ایک صحافی ہوں, میرے ہاتھ میں قلم ہے, میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر یہاں آیا ہوں. میری بیٹی اور بیٹا تعلیم سے محروم ہیں, وہ اسکول نہیں جا سکتے. میرا کوئی کام کاج نہیں ہے, کوئی زندگی نہیں ہے. میں ایک سم کارڈ تک نہیں خرید سکتا. میں شرم کے مارے اپنی بیٹی کی جانب نہیں دیکھ سکتا, اس لیے وہ مجھ سے اسکول جانے کا مطالبہ کرتی ہے. ایک دن وہ میرے ساتھ باہر جا رہی تھی, وہ بولی کہ یہ لڑکیاں اسکول جا رہی ہیں, میں کیوں اسکول نہیں جا سکتی؟ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے. میری بیٹی اب بھی مجھ سے ناراض ہے. صحافتی تنظیموں کے مطابق افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد 7,000 سے زائد صحافی بے روزگار ہو چکے ہیں. ایسے میں جو صحافی ملک چھوڑ کر پاکستان آئے ہیں انہیں دوبارہ سے ملک بھیجنا کسی بھی طور خطرے سے خالی نہ ہوگا. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ جو وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے غیر قانونی لوگوں کو واپس بھیجوانے کا, اس میں اس چیز کا ضرور خیال رکھا جائے کہ جو لوگ جن کے زندگی کو خطرہ ہوگا ان کے سیاسی سوچ کی وجہ سے, ان کے صحافتی کام کی وجہ سے یا ان کے انسانی حقوق کی علمبردار کی حیثیت کی وجہ سے, ان کو میرے خیال میں ایک علیحدہ کیٹیگری میں رکھنا چاہیے. یہ کیوں افغانستان سے نکلے ہیں؟ کیونکہ ان کی زندگی کو وہاں خطرہ تھا. پاکستانی حکومت کے مطابق اس وقت تقریباً 17 لاکھ غیر قانونی افراد غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہائش پذیر ہیں. وائس آف امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے بتایا کہ افغان شہریوں کو مرحلہ وار ڈپورٹ کیا جائے گا. سب سے پہلے جو فوکس ہے وہ ان عناصر پہ ہوگا جن کے یہاں پر کنٹینیوڈ سٹے سے پاکستان کی سیکیورٹی کو اور پاکستان کی اکانومی ان ٹرمز آف اسمگلنگ جن کی انوالومنٹ ہے ان سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ہمارا پہلا فوکس ان لوگوں پر ہے اور باقی پاکستان کے میں اپیل کے لاز اپیل کی گنجائش بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر ایک رول آف لا ہے پاکستان میں, تو پاکستان کے لاز کے مطابق اس پر فیصلے کیے جائیں گے. پاکستانی حکومت کی یقین دہانیاں اپنی جگہ. فرشتہ عزیزی کا کہنا ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خوف سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں. ان کے مطابق وہ اپنا ملک خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری میں چھوڑ کر آئی ہیں, جہاں خواتین کو بنیادی حقوق کے ساتھ روزگار اور تعلیم سے بھی محروم کیا گیا ہے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد. آج کے شو میں جس طرح کی سٹوریز ہم نے کچھ حد تک شامل کرنے کی کوشش کی, جس میں سے نظر نے ایک سٹوری لکھی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ ویب سائٹس پہ بھی ہماری اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی ہمارے کچھ میٹیریل ایسا موجود ہے جس میں افغان ایسے جو جانا چاہتے ہیں یا جو نہیں جا سکتے اور جن کی جان کو خطرہ ہے یا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے یہاں ہیں, ان سب کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور اس میں زیادہ تر کنسرنز ان کے یہی ہیں کہ وہ اپنی زندگی وہاں پہ جا کے نہیں جی سکتے. حکومت پاکستان کی طرف سے موقف جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا ہے, لیکن اقوام متحدہ کی طرف سے, اقوام متحدہ کے متعلقہ اداروں کی طرف سے اس حوالے سے کنسرنز جو ہیں وہ اب تک سامنے آئے ہیں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی.
اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔